ہے بنی اسرائیل کی، اور ہم اسے ایک مخصوص اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں گے جو صدیوں پر پھیلی ہوئی ایک بہت ہی پیچیدہ تاریخ کو بیان کرتا ہے۔ اچھا، تو بات شروع کرتے ہیں اس بنیادی سوال سے جو اس ماخذ میں بھی مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ آخر یہ بنی اسرائیل ہیں کون؟ کیونکہ جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے آگے کی کہانی سمجھنا مشکل ہوگا۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی مختصر کہانی نہیں ہے، اس کا کینوس بہت بڑا ہے۔ یہ سفر شروع ہوتا ہے قدیم بزرگوں سے، یعنی حضرت ابراہیم سے، اور حضرت عیسیٰ کے دور تک جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی عروج و زوال سے بھری داستان ہے جس پر ہم آج بات کریں گے۔ تو چلیے کہانی کے بالکل شروع میں چلتے ہیں۔ اس بیانیے کے مطابق سب کچھ شروع ہوتا ہے حضرت ابراہیم سے، ان کی نسل آگے چلتی ہے ان کے بیٹے حضرت اسحاق سے، اور پھر ان کے پوتے حضرت یعقوب تک، جن کا کردار اس پوری داستان میں بہت اہم ہے۔ تو بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ بنی یعنی اولاد، اور اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب تھا۔ تو بنی اسرائیل کا مطلب ہوا اسرائیل کی اولاد۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، اور انہی 12 بیٹوں سے وہ 12 قبیلے بنے جو مل کر بنی اسرائیل کہلائے۔ اب کہانی ایک بہت ہی ڈرامائی موڑ لیتی ہے۔ اب توجہ مرکوز ہوتی ہے حضرت یعقوب کے ایک بیٹے حضرت یوسف پر۔ ان کی زندگی کا سفر نہ صرف حیرت انگیز ہے، بلکہ یہ بنی اسرائیل کو ایک نئی سرزمین یعنی مصر لے جائے گا۔ تو دیکھیے کہ حالات کیسے بدلتے ہیں۔ اپنے ہی بھائیوں کے حسد کا شکار ہو کر غلامی میں بیچے جانے سے لے کر قید کی سختیاں جھیلنے تک، اور پھر اللہ کی مدد سے مصر کے سب سے طاقتور عہدوں میں سے ایک پر پہنچنے تک۔ آخر میں وہ نہ صرف اپنے بھائیوں کو معاف کر دیتے ہیں بلکہ پورے خاندان کو مصر بلا لیتے ہیں جہاں وہ عزت سے رہتے ہیں۔ لیکن یہ اچھا وقت ہمیشہ نہیں رہا۔ وقت گزرتا گیا، نسلیں بدل گئیں، اور مصر میں ایک نیا فرعون آیا جو بنی اسرائیل کو پسند نہیں کرتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جو قوم کبھی معزز مہمان تھی اسے غلام بنا لیا گیا، اور یہ ماخذ بتاتا ہے کہ یہ غلامی کا دور کوئی 1-2 سال نہیں بلکہ پورے 400 سال تک جاری رہا۔ تو اب اس ظلم اور تاریکی کے دور میں ایک نجات دہندہ کی ضرورت تھی، اور یہیں پر تاریخ کے سٹیج پر ایک عظیم پیغمبر حضرت موسیٰ کا ظہور ہوتا ہے۔ ان کی آمد بنی اسرائیل کی تاریخ کا رخ موڑ دے گی۔ حضرت موسیٰ جب فرعون کے سامنے آتے ہیں تو ان کے مطالبات بالکل واضح ہوتے ہیں۔ پہلا، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ دوسرا، میری قوم بنی اسرائیل کو آزاد کرو۔ لیکن فرعون جو اس قدر تکبر میں تھا کہ بقول اس ماخذ کے وہ خود کو خدا سمجھتا تھا، وہ ان دونوں باتوں کو ماننے سے صاف انکار کر دیتا ہے۔ اور یہاں مصر میں بنی اسرائیل کے قیام کا کلائمیکس آتا ہے، وہ عظیم فرار جب معجزات اور اللہ کی طرف سے بھیجی گئی آفات کے بعد حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکلتے ہیں۔ فرعون کی فوج پیچھا کرتی ہے، اور پھر وہ مشہور معجزہ ہوتا ہے جب بحر احمر کا پانی بنی اسرائیل کے لیے پھٹ جاتا ہے، اور پھر ان کے گزر جانے کے بعد فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیتا ہے۔ مصر سے تو نکل آئے، لیکن سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ در حقیقت اب ایک بالکل نیا باب شروع ہوتا ہے۔ یہ صحرا میں 40 سال تک بھٹکنے کا دور تھا، ایک ایسا وقت جسے یہ بیانیہ ان کے ایمان کی سب سے بڑی آزمائش قرار دیتا ہے۔ اب اس صحرا میں ان کی بقا کا انتظام کیسے ہوا؟ یہ خود ایک معجزہ تھا۔ ذرا سوچئے، اللہ کی طرف سے انہیں دھوپ سے بچانے کے لیے بادلوں کا سایہ دیا گیا، کھانے کے لیے آسمان سے من و سلوا اتارا گیا، پینے کے لیے ایک چٹان سے 12 چشمے جاری کر دیے گئے، یہاں تک کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے کپڑے نہ پرانے ہوتے تھے اور نہ ہی بچوں کے بڑے ہونے پر چھوٹے پڑتے تھے۔ اتنے سارے معجزات دیکھنے کے باوجود اس بیانیے کا ایک مرکزی نقطہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی طرف سے پھر بھی شکایتیں سامنے آئیں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہم روز روز ایک ہی جیسا کھانا کھا کے تنگ آ گئے ہیں، ہمیں تو زمین سے اگنے والی سبزیاں، دالیں اور پیاز لہسن جیسی چیزیں چاہیے۔ یہ ناشکری کا ایک اہم پہلو ہے جس پر یہ بیانیہ زور دیتا ہے۔ اور یہ نافرمانی صرف شکایتوں تک محدود نہیں رہی۔ اس کی سب سے بڑی مثال سنہری بچھڑے کا واقعہ ہے۔ یہ ناقابل یقین بات ہے کہ یہ سب کچھ اس وقت ہوا جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر انہی کے لیے اللہ سے تورات یعنی مقدس شریعت لینے گئے ہوئے تھے، اور پیچھے قوم نے ایک بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں کہانی کے اگلے مرحلے کی طرف۔ 40 سال کی بھٹکن کے بعد بالآخر بنی اسرائیل ارض مقدس میں داخل ہوتے ہیں اور اپنی سلطنت کی بنیاد رکھتے ہیں۔ یہ ان کے عروج کا دور ہے۔
حضرت یوشع کی قیادت میں زمین فتح کرنے کے بعد بادشاہت کا دور شروع ہوتا ہے، اور اس دور کی سب سے مشہور اور فیصلہ کن جنگ ایک نوجوان چرواہا حضرت داؤد اور ایک ظالم اور دیوقامت بادشاہ جالوت کے درمیان ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ سب جانتے ہیں، حضرت داؤد ایک غلیل سے اس ظالم بادشاہ کو شکست دے دیتے ہیں۔ اس فتح کے بعد حضرت داؤد بادشاہ بنتے ہیں، اور پھر ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان تخت پر بیٹھتے ہیں۔ اور حضرت سلیمان کا دور حکومت اس بیانیے کے مطابق بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایبسولوٹ سنہری دور تھا، ایک ایسی عظیم الشان سلطنت جس کی مثال نہیں ملتی، جہاں ان کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جنات اور ہوا پر بھی تھی۔ لیکن جیسا کہ تاریخ کا اصول ہے، ہر عروج کے بعد زوال بھی آتا ہے۔ اس سنہری دور کے بعد کہانی ایک بار پھر نافرمانی، تقسیم اور آخرکار ایک بڑی تباہی کی طرف مڑتی ہے۔ حضرت سلیمان کی وفات کے بعد وہ عظیم سلطنت قائم نہ رہ سکی اور دو حصوں میں بٹ گئی، شمال میں اسرائیل کی بادشاہت اور جنوب میں یہودا کی بادشاہت۔ اور اس تقسیم کے ساتھ ہی ماخذ کے مطابق ان میں دوبارہ شرک اور بت پرستی جیسی برائیاں پھیلنا شروع ہو گئیں، اور وہ اپنے نبیوں کی تعلیمات سے دور ہوتے چلے گئے۔ اور بات صرف تعلیمات سے دور ہونے تک نہیں رہی، یہ بیانیہ ایک بہت ہی سنگین گناہ کا ذکر کرتا ہے کہ ان کی نافرمانی اس حد تک بڑھ گئی کہ انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کو ہی قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس میں حضرت یحییٰ اور ان کے والد حضرت زکریا جیسے پیغمبروں کا ذکر خاص طور پر کیا جاتا ہے۔ اس ماخذ کے مطابق انہیں گناہوں کی سزا کے طور پر اللہ نے ان پر بابل کے بادشاہ بخت نصر کو مسلط کر دیا۔ اس نے یروشلم پر حملہ کیا، مقدس ہیکل کو تباہ کر دیا، ہزاروں علماء کو قتل کیا اور ایک بڑی آبادی کو قیدی بنا کر بابل لے گیا، جسے بابلونین ایگزائل بھی کہا جاتا ہے۔ صدیاں بیت گئیں اور اب یہ علاقہ رومی سلطنت کی زیر تسلط ہے۔ اس دور میں بنی اسرائیل کی طرف آخری عظیم پیغمبروں میں سے ایک حضرت عیسیٰ کو بھیجا جاتا ہے، لیکن یہ بیانیہ کہتا ہے کہ قوم نے انہیں بھی جھٹلا دیا، ان کا انکار کیا اور رومیوں کے ساتھ مل کر انہیں صلیب پر چڑھانے کی سازش کی۔ لیکن یہاں پر کہانی ایک اور اہم موڑ لیتی ہے۔ اس اسلامی بیانی کے مطابق ان کی یہ سازش کامیاب نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر حضرت عیسیٰ کو بچا لیا اور انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ان کی جگہ کسی اور شخص کو ان کی شباہت میں صلیب دے دی گئی۔ تو یہاں آ کر بنی اسرائیل کی کہانی کا یہ حصہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ ہمیں ایک آخری سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ یہ پورا بیانیہ جس میں ہم بار بار نبوت، پھر نافرمانی، پھر سزا اور پھر نجات کا ایک چکر دیکھتے ہیں، یہ آنے والی عالمی تاریخ کے واقعات کو سمجھنے کے لیے کیا فریم ورک فراہم کرتا ہے؟ یہ ایک سوچنے والی بات